الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم نے پچھلی مرتبہ جو ہم باب پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے باب العفو والاعراض عن الجاہلین، درگزر کا بیان اور جاہل لوگ، لا علم لوگ یا جذباتی اور گوار لوگوں سے اعراض کرنے کا بیان. دیکھیے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہمیں ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور جو ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے فلسفے کا بھی الہیات کا بھی، اس کو کہا جاتا ہے کہ پرابلم آف پین یا پرابلم آف ایول اینڈ سفرنگ، کہ انسانوں پر مختلف طرح کی تکلیفیں، آفتیں، مصیبتیں آتی ہیں. ایک تکلیفیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی ہیومن ایجنٹ ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ لگتا ہے کہ براہ راست جیسے ڈیوائن انٹرونشن سے وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں، جس کو عام طور پہ نیچرل ایول بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایک بڑا انسان کے لیے تکلیف کا، مصیبت کا، ضرر کا جو ذریعہ بنتا ہے وہ ایول ہے جس کو ہیومن ایول یا مورل ایول کہا جاتا ہے، کہ انسان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. امام عز الدین ابن عبد السلام بہت بڑے عالم تھے، ان کا لقب سلطان العلماء ہے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو محن انسان پر آتی ہیں، ٹربولیشنز آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں. یعنی جس کو ہم عام طور پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، انگریزی کا ایک ایکسپریشن کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ تکلیف پہنچ رہی ہے، مصیبت انسان پر آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اس کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں، اس کے اندر کیا کیا بلیسنگز ہیں، ان کے اندر کیا کیا فوائد ہیں. تو انہوں نے تقریباً 17 فوائد گنوائے ہیں کہ جب انسان پر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو ان کے فائدے کیا ہیں. تو ان میں سے ایک وہ فرماتے ہیں کہ العفو عن جانیہا، یعنی جو آدمی آپ کے ساتھ جرم کا معاملہ کر رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ کو اذیت دے رہا ہے، اس سے درگزر کرنا. چونکہ انسان جب معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ اضافہ نہیں کرتے کسی بندے کے ہاں اس کے معاف کر دینے سے مگر عزت میں. یعنی جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے. اور قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، بہت بڑی بشارت ہے. جو آدمی درگزر کرے، دیکھا اندیکھا کر دے، سنا انسنا کر دے اور سدھار کا معاملہ کرے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو آدمی جھیل جاتا ہے، برداشت کرتا ہے اور ڈھانپ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ تو بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے، یہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر قدرت رکھتا ہو، مقدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود انتقام نہ لے. جس طرح پچھلی مرتبہ ہم نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کے لیے آپ انتقام لیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ۔ انس جو خادم رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، ایک رستے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی جو ہے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کا حاشیہ جو تھا وہ موٹا تھا۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، تو رستے میں آپ کی مٹ بھیڑ ہو گئی ایک بدو سے۔ فَجَبَزَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی اس کو پکڑ کر کھینچا اور بہت شدت سے کھینچا۔ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْزَتِهِ۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی جانب اس کے کنارے کو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس بدو کے اتنی زور سے کھینچنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر باقاعدہ نشان پڑ گیا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نیل پڑنا، تو ایسے جیسے نیل پڑ گیا۔ ثم قال، اور پھر اس اجڑ اور گوار بدو نے بدتمیزی سے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مر لی من مال اللہ الذی عندک، اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے حکم دیں، یعنی مجھے بھی اس میں سے حصہ ملے، مجھے بھی اس میں سے کوئی عنایت ہو۔ فالتفت الیہ فضحک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کی طرف التفات کیا اور آپ مسکرائے۔ ثم امر لہ بعطاء، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ بھائی اس کو جو یہ مانگ رہا ہے وہ دے دیا جائے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معجزہ یعنی قرآن مجید لے کر آئے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ایک معجزہ ہے، سراپا معجزہ۔ اب آپ خود دیکھیے کہ کتنا گوار پن کیا گیا آپ کے ساتھ، کتنی جہالت کا معاملہ کیا گیا، بدتمیزی سے آپ کو مخاطب کیا گیا، اور پھر آپ کو باقاعدہ فزیکلی جیسے آپ پر ایک اسالٹ کی گئی، اور جس کو ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے زد و کوب کرنا، تو باقاعدہ یہ جو صورت ہمارے سامنے ہے باقاعدہ جیسے زد و کوب کیا جا رہا ہے اور جو ہے سختی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے باقاعدہ مجروح کر دیا گیا، اور پھر وہ ایک جاہلانہ انداز سے ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ بھئی مجھے بھی مال دیا جائے، مجھے بھی عطا جو ہے وہ کیا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ بھئی اس کو دے دو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کے کسی حاضر باش ساتھی کا نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی صحابی ہیں جو آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ کی صحبت یافتہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کوئی صاحب ایسی کوئی حرکت کرتے ایسی ناروا اور ناگوار تو یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ بھی کرتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو جو ہے سزا بھی دیتے۔ لیکن جس طرح ہم نے پڑھا ہے اس باب کا عنوان کیا ہے کہ اعراض عن الجاہلین، یعنی وہ لوگ کہ جو بالکل ان گھڑ قسم کے لوگ ہیں، غیر مہذب قسم کے لوگ ہیں، غیر متمدن قسم کے لوگ ہیں، اور جس طرح قرآن مجید بتاتا ہے کہ جو عام بدو ہوتے ہیں نا ان کا معاملہ یہی ہے، الاعراب اشد کفرا و نفاقا،
کہ یہ جو بدو لوگ ہیں یہ کفر اور نفاق میں بہت شدید ہیں، اور چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہیں، اور پھر یہ بدو لوگ رہتے ذرا دشوار حالات میں ہیں، سخت حالات میں زندگی بسر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں کھردرا پن آ جاتا ہے، درستی آ جاتی ہے۔ اگرچہ بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا اس کا کوئی عذر نہیں ہے، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر گوار لوگ، جذباتی لوگ جو ہے اور جاہل قسم کے لوگ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو ان کے ساتھ الجھو نہیں۔ تو یہاں پر بھی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں عفو و درگزر جیسے گندھا ہوا تھا، اور یہ آپ کی طبیعت کا حصہ تھا، یہ بات ایسی ہے کہ جو قرآن مجید میں بھی اس کا بیان ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان پر بڑے ہی نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ہوتے تند رو اور آپ سختی کرنے والے ہوتے اور آپ کا دل بھی سخت ہوتا، دل میں جو ہے گویا سنگ دلی جس کو ہم کہتے ہیں وہ رویہ ہوتا، لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے گرد سے چھڑ جاتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما چونکہ عبرانی بھی جانتے ہیں، ان سے ایک تابعی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ تورات میں ہے اور کس طرح کا تذکرہ ہے؟ تو فرماتے ہیں، یہ روایت جو ہے وہ بخاری میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ واللہ انہو لموصوف فی التورات ببعض صفته فی القرآن، اللہ کی قسم یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کا وصف بیان ہوا ہے تورات میں کچھ ان اوصاف کی حوالے سے جیسا تذکرہ آپ کا قرآن میں ہے، یعنی ملتے جلتے اوصاف ہیں۔ اب وہ آگے الفاظ نقل کرتے ہیں کہ بھئی یہ تورات میں یہ الفاظ ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، وحرزا للأمیین، اور آپ کو ایک ڈھال بنا کر بھیجا، ایک بچاؤ کا ذریعہ بنا کر بھیجا، کس کے لیے؟ امیین کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے، قریش کے لیے۔ انت عبدی و رسولی، اللہ تعالیٰ گویا خطاب کر رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو اور میرے رسول ہو، سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا وصف گویا جو آپ کی شخصیت میں بہت ظاہر و باہر تھا، وہ آپ کا متوکل ہونا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، کہ یہ جو پیغمبر ہیں نہ تو ان کے اندر تندی ہے، زبان کی تندی ہے، نہ دل کی سختی ہے، ولا صخاب فی الاسواق، اور یہ پیغمبر جو ہے بازاروں میں غل مچاتے نہیں پھرتے، چلاتے نہیں پھرتے۔ فرمایا کہ ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور یہ برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے، جب ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے تو مقابل میں برا سلوک نہیں کرتے، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا۔ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ، بلکہ وہ درگزر کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے تورات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف آئے ہیں، ان میں بھی یہ بات نمایاں کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَن يَقْبِضَ اللَّهُ حَتَّى تُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةِ الْعَوْجَاءَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبض نہیں کرے گا، اللہ ان کو اپنے پاس واپس نہیں بلائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر دے، یعنی ایک ملت جو ملت ابراہیم تھی جس کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو گیا، جس کے اندر شرک اور بدعتیں جو ہے وہ رواج پا گئیں، تو کہا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس واپس نہیں بلائیں گے جب تک کہ اس ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر دیں۔ اور کیا کریں گے؟ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور سب سے بڑا ٹیڑھ جیسے میں نے عرض کیا وہ شرک ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَيُفْتَحْ بِهَا أَعْيُنٌ عُمْيٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کھول دیں گے وہ آنکھیں جو اندھی ہو گئی ہیں،
وآذان صم، اور وہ کان کھول دیں گے جو بہرے ہو گئے ہیں، وقلوب غلف، اور وہ دل کے جو مردہ ہو گئے ہیں، جن پر غلاف آ گیا۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف بیان ہوا ہے تورات میں بھی، وہ کیا ہے کہ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرْ، وہ درگزر کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء، کہتے ہیں گویا ایسے ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انبیاء میں سے کسی نبی کی حکایت بیان کر رہے تھے، قصہ بیان کر رہے تھے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ منظر ابھی بھی میری نگاہوں میں ہے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ ضربہ قومہ فأدموہ، آپ نے فرمایا کہ اس قوم نے، اس ناہنجار اور بدبخت قوم نے اپنے پیغمبر کو مارا، یہاں تک کہ ان کے جسم سے خون نکل آیا، یعنی گویا ان کو جو ہے ان کے جسم کو جیسے خون سے جو ہے وہ سرخ کر دیا۔ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ پیغمبر اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، کہ اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، میری اس قوم کو بخش دے کہ بے شک یہ نہیں جانتے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے ایک نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جیسے ہمیں معلوم ہے قرآن مجید کا ایک اچھا خاصا حصہ وہ ہے جو قصص الانبیاء اور انباء الرسل پر مبنی ہے، اور اس کا بھی بار بار قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ایک فرمایا کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اور تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے لیے یہ انبیاء اسوہ ہیں، اور کتنے ہی انبیاء آئے جن کو ان کی قوموں نے اذیت دی اور تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ کتنے ہی انبیاء کو قتل کر دیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، تو اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائی گئی، وَزُلْزِلُوا، ہلا مارے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہ پکار اٹھے کہ کب ہوگی اللہ کی مدد۔ تو یہاں پر بھی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور میرے جو پہلے جلیل القدر پیغمبر تھے ان کا رویہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی انتقام نہیں لیا، انہوں نے بھی آگے سے ترکی بترکی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، ایک پیغمبر ہیں، اور ان کا جسم جو ہے وہ خون و خون کر دیا گیا، اور وہ اپنے چہرے سے جو ہے وہ خون پوچھتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ اے اللہ تو میری اس قوم کو بخش دے کہ یہ نہیں جانتے۔ آخری حدیث اس باب کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ شدید، شدت والا، سختی والا، مضبوطی والا، طاقت والا وہ نہیں ہے کہ جو پچھاڑ دے، یعنی زوراور کون ہے؟ زوراور وہ نہیں ہے جو فزیکلی کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، گرا دے۔ تو فرمایا کہ طاقتور اور زوراور وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل میں زوراور، اصل میں جیدار، اصل میں طاقتور تو وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے اس موقع پر اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے نفس پر جو ہے وہ قدرت رکھے۔ تو سب سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی فتح وہ ہوتی ہے جو انسان کو اپنے نفس پر ہو، اور خاص طور پہ نفس کے اندر جو دو بڑی قوتیں ہیں، ایک غضب کی قوت ہے اور ایک شہوت کی قوت ہے، انسان ان کو کنٹرول کرے۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ
وہ آدمی طاقتور نہیں ہے، وہ آدمی مضبوط نہیں ہے کہ جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے۔ اصل مضبوط اور جیدار تو وہ ہے کہ جب غصہ اس کو آئے تو اپنے آپ کو روک لے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جو کسی کو بھی ذلیل کر دے، جو اس کے منہ میں آئے وہ کہہ سکے، اس کو کسی کا ڈر نہ ہو، جس کو اپنی بات روکنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور چپ کر جانا، خاموش ہو جانا، اس کو بزدلی سمجھا جاتا ہے، اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ انسان جب غصے میں ہو، غضب اس پر غالب آ رہا ہو، تو انسان اپنے غصے کو روک کر رکھے، تھام کر رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔